نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاستغفار کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے. اب کوئی انسان کچھ محنت ہی نہ کرنا چاہے اور چاہے کہ اس کا پھل مل جائے، صلہ مل جائے، تو فرمایا کہ یہ تو حماقت ہے. ایک خان صاحب کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو کیمیا سیکھنے کا شوق ہوا تو کسی شاہ صاحب کے پاس گئے کہ آپ کیمیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں. کہا جی مجھے بھی سکھلا دو. کہا کہ ہم کوئی تمہارے بابا کے نوکر ہیں تو میں سکھلا دیں؟ چاہو نہیں سکھلاتے. خوشامد کرنے لگے. تو کہا کہ جس طرح ہم نے سیکھی ہے پھر اس طرح سیکھو، یعنی خدمت کرو، پاؤں دباؤ، حقہ بھر کے لاؤ، پھر کبھی دل میں آئے گا تو سکھا دیں گے. تو شاہ صاحب جو ہے وہ خان صاحب راضی ہو گئے. جب رات ہوئی تو شاہ صاحب نے کچھ گھاس پھوس ابال کر خان صاحب کے سامنے رکھ دی. تو ناک منہ چڑھانے لگے، یہ کیسے کھایا جائے گا؟ کہا کہ کھانا پڑے گا. بس اس کے بعد سے توبہ کر لی کہ اب کیمیا مجھے نہیں سیکھنی، کیونکہ یہ گھاس پھوس نہیں کھائی جاتی. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ صاحبو خدمتیں کرو، محنتیں کرو، خدا تعالی فضل فرمانے والے ہیں. خدمتیں کرو، محنتیں کرو، خدا تعالی فضل فرمانے والے ہیں. طلب کا تو یہ حال، پھر چاہتے ہو کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مل جائے. یہ تو طریق بزرگی کے متعلق کلام تھا. اب اس کے ثمرات کے متعلق لیجئے کہ بزرگی کے ثمرات اپنے ذہن میں کیا سمجھ رکھے ہیں. مثلا اگر کوئی اچھا خواب نظر آ گیا تو یہ بزرگی ہے. اچھا خواب نظر آ گیا بس یہ بزرگی ہے. اور اگر خواب بند ہو گئے تو سمجھ گئے کہ ہماری بزرگی جاتی رہی. میرے پاس بہت خطوط خوابوں کے متعلق آتے ہیں تو میں جواب میں یہ شعر لکھ دیتا ہوں: نہ شبم نہ شب پرستم کے خواب حدیث خواب گویم، چو غلاب آفتابم ہمازہ آفتاب گویم. کہ نہ شب ہوں نہ شب پرستی نہ شب پرست، نہ شب ہوں نہ شب پرست. جو خواب کی تعبیر بیان کروں، محبوب حقیقی کا غلام ہوں، اسی کی باتیں کرتا ہوں. جو دریافت کرو بیداری کی حالت پوچھو. خواب تو اگر یہ بھی دیکھ لو کہ سور کا گوشت کھایا ہے، واللہ ذرہ برابر تم کو بودھ نہیں ہوا. اور اگر خواب میں دیکھو کہ ہم جنت میں ہیں تو واللہ اس سے کچھ بھی قرب نہیں ہوا. بہرحال کام کرو، کام کرنے سے کچھ ملتا ہے، کام کرنے سے کچھ ملتا ہے. اس سینے میں کیا دھرا ہے، وہ بات چل رہی تھی. بعض لوگ آتے ہیں کہ اس سینے میں سے کچھ دے دو، تو حضرت ہمارے سینے میں کیا دھرا ہے؟ ہاں سینے میں تو بلغم ہے، وہ تم کو دے دیں گے. اور بعض لوگ اس طرح دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دنیا لے کر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. کیا معنی کہ بزرگوں کے پاس جائیں گے اور ان کا وقت بھی ضائع کریں گے اور دنیا بھر کے قصے وہاں بیان کریں گے. حضرت بمبئی میں یہ ہو رہا ہے اور روم میں یہ قصہ ہوا اور روس میں یہ واقعہ ہوا. صاحبو تم کو روم اور روس کے قصوں سے کیا لینا؟ خود تمہارے اندر ایک روم اور روس ہے اور ان میں روزانہ جنگ رہتی ہے.
مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے برادر عقل یکدم باخود آر دم بدم در تو خزاں است و بہار، ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا عقل درست کر کے دیکھ، خود تیرے اندر دم بدم خزاں اور بہار موجود ہے، اندر خزاں بھی ہے اندر بہار بھی ہے۔ ستمست اگر ہوست کشت کے بسیر سزاون در آ، تو غنچے کم نہ دم دیدے در دل کشا بچمن در آ، کہ تمہارے اندر خود چمن ہے، اس کا پھاٹک تمہارے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہے سیر کر لو۔ اور حکیم سنائی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسماں ہاس در ولایت جاں، کار فرمائے آسماں جہاں، در رہے روح پست و بالا ہاس، کوہ ہائے بلند و صحرا ہاس، کہ ولایت جان میں بہت سے آسمان ہیں جو ظاہری آسمان میں کار فرما ہیں، روح یعنی باطن کے راستے میں پست و بالا، نشیب و فراز، کوہ و صحرا سب موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِحَرْفِهِ يَظْهِرُ الْمُزْمِرُ، اور تو مثل ایسی روشن کتاب کے ہے جو حرفوں سے مضمر باتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو جسم صغیر سمجھتا ہے، حالانکہ تیرے اندر بڑا جہان لپٹا ہوا ہے۔ صاحبو تمہارے اندر سب کچھ ہے، روم بھی ہے، روس بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں مکان بنے ہوئے ہیں، مقصود یہ ہے کہ جب تم روم اور روس کی لڑائی دیکھو یا سنو تو اپنے اندر روح اور نفس کی لڑائی کے متعلق غور کیا کرو کہ تم پر تمہارا نفس غالب ہے یا روح غالب ہے۔ یہ کیا ظلم و ستم کہ بیرونی لڑائیوں کے تو تذکرے کرو اور اپنے اندر جو لڑائی ہے اس سے غفلت ہو۔ ما قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ عین، از ما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، کہ ہم نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے، ہم سے محبت اور عشق کی باتوں کے سوا کچھ نہ پوچھو۔ یاد رکھو اگر اس سے غفلت میں رہے تو بہت پچھتاؤ گے، یہاں تو ناکامی ہو ہی رہی ہے اور وہاں بھی ناکام رہو گے، بہت جلدی اصلاح کر لو۔ اس آیت میں اس کا طریقہ مذکور ہے اور وہ طریقہ مرکب ہے 2 جزء سے، اور ان دونوں میں ترتیب بھی ہے۔ اول تو یہ کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، مگر معافی مانگنا یہ نہیں کہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ لیا، یہ تو نقل ہے معافی مانگنے کی، جیسے کسی فارسی دیہاتی نے کسی واعظ سے سنا کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی، تو آپ فرماتے بارہا کر دیں وہ شد نماز، کہ ایسا تو ہم نے بہت مرتبہ کیا اور نماز ہو گئی، یعنی بغیر وضو کے ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اب وہ نماز نام اٹھنے بیٹھنے کا سمجھے۔ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت اور مرد میں یہ رشتہ ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کہ ہم نے تو کیا تھا، ہو گیا۔ نہ ہونے کا یہ مطلب سمجھا کہ الفاظ ایجاب و قبول منہ سے نہ نکل سکیں گے، بس جیسی یہ نماز اور نکاح ہوا تھا ایسے ہی ہم لوگوں کا استغفار بھی ہے۔ صاحبو ہر گناہ کے استغفار کا طریقہ جدا ہے۔ گناہوں کو دیکھو کہ کیا ہیں، اگر حقوق العباد ہیں تو ان کا استغفار یہ ہے کہ ان کو ادا کرو، یعنی لوگوں کے حق کو ادا کرو، یہ اس کا استغفار ہے۔ ان کی معافی استغفار پڑھنے سے نہ ہوگی۔ اگر روزے نماز ذمے ہیں یعنی ادا نہیں کی، قضا ہے، ان کا استغفار یہ ہے کہ ان کی قضا کرو۔ اگر گناہ ہیں ان کی توبہ کا طریقہ استغفار بندامت پڑھنا ہے۔ نیز توبہ اور استغفار کے لوازم میں سے ہے معاصی کا ترک کرنا، خواہ دیانات کے متعلق ہو یا معاملات کے۔ مثلا آج کل اکثر لوگ آمدنی و خرچ کے طریقوں میں حدود شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں آمدنی کے بہت سے طریقے خلاف شرع شائع ہوئے ہیں کہ جوئے یا ربا سے خالی نہیں۔
دیوالی کی رات میں جو جوا کھیلا جاتا ہے اس کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن آج کل سٹا جو چل رہا ہے اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ ان سٹے والوں میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ نمازی اور داڑھی لمبی، ٹخنوں سے اونچا پیجامہ، ہاتھ میں تسبیح، بڑے متقی، لیکن سٹے سے ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا۔ آج بھی بازاروں کے اندر یہی حال ہے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کے دام لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، سونے کا ریٹ لگتا ہے اور شام تک نفع نقصان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو سٹے سے ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھو یہ بالکل جوا ہے۔ اسی طرح چٹھیاں جو پڑتی ہیں یہ بھی جوا ہے۔ اس سے بڑھ کر بیمہ کمپنیاں جو نکلی ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ان کے تو شروع ہی میں بیم آ گیا اور شادی فنڈ اور جان کا بیمہ اور ایک قسم کے ٹکٹ کی تقسیم کا سلسلہ، یہ سب حرام اور قمار، جوا اور ربا ہے، اور ان میں سخت دھوکہ بھی ہے۔ شریعت میں کوئی معاملہ پیچیدہ نہیں اور ان طریقوں میں سخت پیچیدگی اور دھوکہ ہے۔ یہ تو آمدنی کے طریق ہیں اور خرچ کے اندر تو کچھ باغ ہی نہیں۔ جہاں چاہتے ہیں تنعمات میں، فضول سامان میں، ناموری کے کاموں میں بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اپنی شے ہے جس طرح چاہے صرف کریں۔ اور سب سے زیادہ گندا مصرف جو اس شہر میں کثرت سے ہے وہ کوکین کھانا ہے۔ اس کوکین سے سینکڑوں گھر برباد ہو گئے۔ ظاہر میں تو ذرا سی چیز ہے لیکن مفاسد اس کے کثیر ہیں۔ یہ شیطان کا شیرہ ہے کہ شیطان کو کسی نے کہا تھا کہ تو بڑا ملعون ہے، گناہ کراتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا گناہ کراتا ہوں؟ میں تو ایک ذرا سی بات کرتا ہوں اور لوگ اس کو خود بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو میں تم کو تماشا دکھلاتا ہوں۔ ایک دکان پر پہنچا، ایک انگلی میں شیرے کی بھر کر دیوار پر لگا دی۔ انگلی شیرے حلوائی کی دکان سے انگلی شیرے میں بھر کر دیوار پر لگا دی۔ اس پر ایک مکھی آ بیٹھی، ایک چھپکلی اس پر جھپٹی، اس پر دکاندار کی بلی دوڑی، اس پر ایک خریدار کا جو کہ فوجی سوار تھا کتا لپکا۔ دکاندار نے اس کتے کے ایک لکڑی ماری تو سوار کو غصہ آیا، اس نے دکاندار کے ایک تلوار ماری۔ بازار والوں نے انتقام میں سوار کو قتل کر ڈالا۔ فوج میں خبر ہوئی، فوج والوں نے بازار کو گھیر کر قتل عام شروع کرا دیا۔ بادشاہ وقت نے دوسری فوج سے ان ظالموں کو سزا میں قتل کر دیا۔ 1 گھنٹے میں تمام شہر میں خون کی ندی نالے بہہ گئے۔ شیطان نے کہا دیکھا میں نے کیا کیا تھا، اور لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ کوکین بھی شیطان کا شیرہ ہے کہ جب تک اپنے پاس روپیہ رہتا ہے اس کو خرید کر کھاتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اساس البیت بیچ کر کام چلاتے ہیں، یعنی گھر کا سامان بکنے لگتا ہے، لیکن نشہ پورا کرنا ہے چاہے گھر کا سامان بک جائے۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو بیوی کا زیور، پھر جائیداد اور گھر غرض سب اڑا دیتے ہیں۔ جب اپنا سرمایہ ختم ہو لیا پھر پڑوسیوں پر صفایا شروع کر دیا، کسی کے برتن اٹھا لیے، کسی کے یہاں نقب لگا دی، آخر جیل خانے میں چلے جاتے ہیں، وہاں مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ گھر رہنے میں تو کچھ فکر بھی تھی اور وہاں کچھ فکر ہی نہیں، اور بعضے ایسے بے حیا ہوتے ہیں کہ جیل خانے سے جب چھوٹتے ہیں تو کہہ کر آتے ہیں کہ ہمارا چولہا باقی رکھنا، ہم پھر آئیں گے۔ غرض یہ کوکین بڑی بلا کی شے ہے اور ہزاروں اس میں مبتلا ہیں، اور تعجب ہے کہ سب بلائیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹتی نہیں، صاحبو جب ہمت قوی کر لی جائے تو سب چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک گاؤں کا رہنے والا مرید ہونے کو آیا۔ حضرت نے کلمات بیت کے کہلوا کر جن کا حاصل معاصی سے توبہ ہے وہ کہلوا دیے۔ جب توبہ کر لی اور بیت ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ مولوی جی افیم سے تو توبہ کرائی ہی نہیں، میں تو افیم کھاتا ہوں۔ آپ نے اور گناہوں سے تو توبہ کرا دی اور افیم سے تو توبہ نہیں کرائی۔
حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا خبر کہ تو افیون کھاتا ہے، اچھا یہ بتلا کہ کتنی کھاتا ہے، جس قدر کھانا ہو وہ میرے ہاتھ پر رکھ دے۔ مگر اس نے جیب میں سے افیون کی ڈبیا نکال کر دور پھینکی کہ مولوی جی جب توبہ ہی کر لی تو اب کیا کھائیں گے۔ گھر گیا تو دست شروع ہو گئے، کیونکہ وہ تو قبض کرنے والی چیز ہے۔ اس نے مولانا سے کہلا بھیجا کہ حضرت دعا کیجیے اچھا ہو جاؤں۔ چند روز کے بعد تندرست ہو کر پھر آیا اور 2 روپے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت نے بعد انکار کے اس کے اصرار سے قبول فرمائے۔ کہتا ہے حضرت جی یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ روپے کیسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بتلاؤ بھائی کیسے ہیں؟ کہا کہ یہ افیم کے ہیں۔ افیم کے ہیں؟ افیم کے کیسے؟ کہنے لگا میں 2 روپے ماہوار کی افیون کھاتا تھا، جب میں نے افیون چھوڑی تو میرا نفس بہت خوش ہوا کہ 2 روپے بچیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تیرے لیے نہیں بچاؤں گا، میں یہ 2 روپے اپنے پیر کو دوں گا۔ بظاہر لوگ اس گنوار کو اس کی گفتگو سے غیر مہذب سمجھے ہوں گے۔ حضرت تہذیب نام لکھنؤ اور دہلی کے الفاظ کا نہیں، وہ تعذیب ہے۔ تہذیب نام ہے تہذیب نفس کا، تہذیب نام ہے تہذیب نفس کا، جس کا بڑا شعبہ خلوص ہے جو اس گنوار میں کمال کے ساتھ حاصل تھا۔ سو آپ نے الفاظ کو تو دیکھا لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس گنوار میں کس درجے کا خلوص اور تکلف اور تصنع سے کتنا دور تھا، بناوٹ سے کتنا دور تھا، کہ جو بات تھی بلا تکلف سب کہہ دی۔ مولانا روم فرماتے ہیں ما برو را نگریم وقال را ما درو را بنگریم حال را۔ فرماتے ہیں ہم ظاہر اور قال کو نہیں دیکھتے، دل کو اور حال کو دیکھتے ہیں، اور اس گنوار کی قوت علمی و عملی پر غور فرمائیے کہ کس درجے قوت تھی۔ قوت علمی تو فہم اس بات کا کہ نفس کے خلاف کرنا چاہیے، کہ نفس تو خوش ہوا کہ 2 روپے بچیں گے، اس نے کہا نہیں تجھے نہیں دوں گا، یہ اپنے پیر کو دوں گا۔ تو علم فہم اس بات کا کہ نفس کے خلاف کرنا چاہیے، اور عملی قوت یہ کہ ایک دم سے ایک مدت کی عادت کو جو سال ہا سال کے مجاہدے سے بھی نہیں چھوٹتی وہ چھوڑ دی۔ بہرحال یہ نفس کے ہیلے حوالے ہیں۔ جب آدمی دل سے ہمت کرتا ہے اور قصد کرتا ہے کسی کام کے چھوڑنے کا تو حق تعالی ضرور امداد کرتے ہیں۔ بس کوکین بھی ہمت کر کے چھوڑ دو، اسی طرح اور سب بیہودہ اخراجات ترک کر دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آمدنی اور خرچ کے طرق کی بھی اصلاح کیجیے۔ نیز توبہ اور استغفار کا ایک شعبہ اخلاق ذمیمہ کی بھی اصلاح ہے۔ ایک مدلول آیت یعنی اصلاح کے 2 جز میں سے ایک جز میں تو کلام ہو چکا، اب دوسرا جز اصلاح کا جو آیت میں مذکور ہے وہ یہ ہے ثم توبوا الیہ، یعنی پھر بعد استغفار کے حق تعالی کی طرف طاعت کے ساتھ رجوع ہو جاؤ، اور یہ بھی توبہ کے لوازم میں سے ہے۔ آگے اس اصلاح کا ثمرہ بیان فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی تم پر بارش بہت برسنے والی بھیجیں گے۔ یہ بارش خواہ ظاہر میں ہو یا اگر ظاہر میں دیر بھی ہو گئی تو اس بارش کی روح تو ضرور حاصل ہوگی، اور اس کو باطن کی بارش کہنا چاہیے، یعنی قلب پر رحمت کی بارش ہوگی، جس کی تفصیل اوپر آ چکی۔ اور کامیابی کی غایت کمانیت قلب و راحت و روح ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی دوسرا ثمرہ یہ ہوگا کہ تمہاری موجودہ قوت کو بڑھا دیں گے۔ اس وقت تو قوت مالی و جاہی ہے، اس اصلاح کے بعد قوت قلب عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بھی مصیبت آئے گی وہ صورت مصیبت ہوگی، حقیقت میں یہ حالت ہوگی کہ اس مصیبت پر 1000 راحتیں قربان کرو گے، اور زبان سے یہ کہو گے ہرچہ از دوست می رسد نیکوست، کہ جو کچھ محبوب کی جانب سے پیش آئے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ولا تتولوا مجرمین، یعنی اعراض مت کرو مجرم ہو کر۔ مطلق ولا تتولوا نہیں فرمایا، اس لیے کہ تولا کی 2 قسمیں ہیں، ایک صورت تولا اور ایک حقیقت تولا۔ صورتن تو یہ کہ
کہ بشریت سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطیوں سے انسان بچ نہیں سکتا، اور حقیقت تولا ہوتی ہے مقابلانہ و باغیانہ، جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ باغیانہ تولا مت کرو، یعنی باغی مت بنو، اور گناہ سے تو کیسے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ساتھ کے ساتھ توبہ کر لو، اور حدیث میں ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، یعنی تم سب خطا وار ہو اور بہتر خطا وار توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ تعلیم ہے حق تعالی کی، اور یہ طریق وہ ہے جس سے قومی، مالی، جسمی، دینی، دنیاوی ترقی ہوتی ہے۔ اس کو پلے باندھو، یاد رکھو کہ ہماری دنیاوی فلاح دین کے ساتھ وابستہ ہے، جب کبھی اس کے خلاف ہوا ہے تنزل اور پستی اور ادبار اور قحط سب ہی بلائیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا رب۔